Ya Ali Madad, Al-Wise, Rai Abu Ali Missionary, wise number 594. Ya Ali Madad, 3rd of November, year 2000. My wife in Major Matron of Dallas, US. Ya Ali Madad. سب سے پہلی اس جماعت خانے کی مبارک 92 میں ادھر آیا. چھوٹی سی جماعت تھی, یہ چیزیں نہیں تھی جو آج ہیں. الحمدللہ ایسا خوبصورت جماعت خانہ ہے, ایسا دل چاہتا ہے کہ گھر چھوڑ کے بستر ادھر لے آؤ, ادھر ہی رہو 24 گھنٹے. مگر یہ تو میں آپ کے دل کو خوش کرنے کے لیے کہتا ہوں. اے مومنو, میں آپ کو سمجھاتا ہوں, اس کے پہلے کہنا چاہتا ہوں, اچھے اچھے جماعت خانے دیکھ کے دل خوش ہوتا ہے. ان جماعت خانوں کے اندر فرشتے اور روحیں آتی ہیں. یہ امام کا گھر ہے. 24 گھنٹے اس جماعت خانے میں, یہاں ساری دنیا کے جماعت خانے میں, چاہے وہ مٹی کا بنا ہو, جھوپڑی بھی ہو, وہ امام کا گھر ہے اور وہاں 24 گھنٹے نور برستا ہے. اب میں آپ کو اپنی بات سناتا ہوں. اس سنستھا کے صدر جی نے گنانوں کے اندر جو ہمیں پیغام دیے ہیں, وہ پیغام ایسے ہیں کہ 1000 برس پہلے جب گنان لکھے گئے اور آنے والے 1000 برس کے بعد تک بھی ان گنانوں کا پیغام ہے, زمانے کے ساتھ وہ مطابقت کرتا رہے گا. تو اے مومنو, پیر صدر دین کا گنان ہے, او جیرے کرنی کما وہ تو رب جی سورا جو تو تیرتھ تروینی آپ چلانا جی. مولانا عبد الامام کا سورت پڑھو. چھوٹی سی جو میں نے 2-4 باتیں آپ کو کہی. دیکھو یہ پیغام کی صدر جی کا کہ کرنی کماو تو رب جی سو راچو تو آپ تیرتھ روینی آپ چلنا. یہ پاٹ ہر زمانے کے اندر ہمارے لیے چراغ ہدایت ہے. کرنی کہتے ہیں اعمال کو. ایسے اعمال کرو کہ خدا کے ساتھ دوستی ہو. رب جی سو پاچو, رچیا پچیا رہنا انٹیمیسی کو کہتے ہیں انگلش میں. یعنی خدا تعالیٰ کے ساتھ ہمارا تعلق جو ہے وہ انٹیمیٹ ہوئے, اچھے دوستوں جیسا ہوئے. اور عابدوں کو اللہ تعالیٰ نے حبیب اللہ کہا ہے, اللہ کے دوست. لیکن دوست خلیل کو بھی کہتے ہیں. خلیل بھی دوست ہے, حبیب بھی دوست کو کہتے ہیں. لیکن حبیب اور خلیل میں فرق یہ ہے, ایک عام دوست ہے اور ایک وہ دوست ہے کہ جس کے ساتھ بیٹھ کے راز کی باتیں کی جائے, اس کو حبیب کہتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے محمد کو حبیب کہا. وہ آدمی جو خدا کو ہمیشہ یاد کرتا ہے اور ہمیشہ اسی کی خیالوں کے اندر بستا ہے. دینداروں, آہستہ آہستہ اس کی بدیاں برائیاں جھڑنے لگتی ہیں کہ جیسے سوکھے پتے جھڑتے ہیں. اور وہ آدمی یعنی وہ درخت کی طرح کہ جس میں سے تمام سوکھے پتے نکل جاتے ہیں, تو وہ درخت کیسا ہرا بھرا خوبصورت لگتا ہے. اسی طرح سے یہ انسان کے جو خدا کو یاد کرتا ہے
اس کے ساتھ دوستی باندھتا ہے تو اس کی بدیاں برائیاں آہستہ 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 جڑنے لگتی ہیں اور وہ آدمی پیور سے پیورر ہوتا جاتا ہے. کتنے ہم کو ایسی بہت سی باتیں کہی ہیں. پھر کہتے ہیں کہ یہ جو دنیا ہے، جو دنیا کی جو زندگی ہے، یہ ترونی ہے. اگر تم خدا سے دوستی اور محبت کرو گے تو یہ جو ترونی ہے یہ ایک تیرتھ کی طرح ہے. تیرتھ اس کو کہتے ہیں کہ جہاں جا کر انسان اپنی مرادیں پوری کرواتا ہے، اس کو تیرتھ کہتے ہیں. جیسے کہ ہندوؤں کے 68 تیرتھ ہیں ہندوستان کے اندر، گنگا ہے، جمنا ہے، ہردوار ہے. اس طرح تیرتھ وہ جگہ ہے کہ جہاں جا کے اپنی مرادیں پوری ہوتی ہیں. تو وہ تیرتھ کیا ہے؟ آپ تیرتھ ترونی، آپ چلنا. آپ تیرتھ یعنی یہ زندگی، اور یہ زندگی جو ہے وہ ایک ترونی کی طرح ہے. ترونی وائی بناؤ، وائی کے اندر 3 لائنیں ہیں، ایک نیچے 2 اوپر. تو وائی کی یہ تینوں لائنیں جہاں ملتی ہیں اس کو ترونی کہتے ہیں. لیکن وائی کو ترونی نہیں کہتے. میں نے آپ کو ایک مثال دی ہے سمجھانے کے لیے. 2 دریا یا 2 ندیاں جہاں ملتی ہیں اس جگہ کا نام ہے ترونی، کیونکہ تیسری ندی یا دریا وہاں سے نکلتا ہے. اور جیوگرافیکلی گنگا اور جمنا جب ملتے ہیں ہردوار کے پاس تو اس جگہ کا نام یہ لوگ تیرتھ بنا کے ترونی کہتے ہیں. اور یہ پھر ندی جا کے وہاں گنگا، جمنا، سرسوتی خلیج بنگال میں جا کے گر پڑتی ہے. پیروں نے کیوں اس کو ترونی کہا؟ 2 ندیاں مل کے تیسری ندی نکلتی ہے. یہ مثال دے کے پیر کہنا یہ چاہتے ہیں کہ تمہارا پاسٹ اور تمہارا یہ جو اس وقت کا پریزنٹ ہے یہ دونوں ملتے ہیں اور اس میں سے فیوچر بنتا ہے. اگر کسی آدمی نے محنت کر کے مزدوری کر کے ہر مہینے 10-20 روپے وہ بچاتا رہتا ہے 5-10 برس کے بعد ایک بڑی رقم ہو جاتی ہے. تو وہ جو پاسٹ تھا یعنی بچاتا رہا ہر مہینے، یہ اس کا پاسٹ تھا. اور اب پریزنٹ اس کے ہاتھ میں یہ آیا کہ پریزنٹ بھی ہے، پاسٹ بھی ہے. 5 برس پہلے بھی جمع کرائے اور ابھی بھی جمع کرائے تو یہ رقم ایک بڑی ہو گئی جو فیوچر میں اس کو کام آئے گی. ترونی اس لیے کہا گیا کہ ہم نے پاسٹ میں جو کچھ بھی کام کیے ہیں، اعمال کیے ہیں، اس کا بدلہ جو ہمیں خدا تعالیٰ دے گا. اور اب جو ہم کر رہے ہیں یہ ساری چیزیں مکس ہوتی ہیں. آپ میں جو پڑھے لکھے لوگ ہیں وہ جانتے ہیں کہ ایک مومنٹ نکل گئی وہ ہسٹری بن گئی. جو پانی سمندر کا یا دریا کا یا ندیوں کا کسی خاص جگہ سے بہہ گیا وہ ہسٹری ہو گیا. جب انسان کا پاسٹ جو ہے وہ فیوچر کے اوپر اثر کرتا ہے، اس طرح کہ پاسٹ سے ہمیں پریزنٹ سوجھتا ہے اور پریزنٹ اور پاسٹ دونوں مل کے ہمارا فیوچر بناتے ہیں. ہمارے گنانوں کے اندر یہ پیغام بہت ہے، بہت. آپ میں سے بہت سے لوگوں نے ڈاکٹر اقبال کی جو شاعری ہے پڑھی ہوئی ہے. مدبر آدمی تھا، فلسفہ دان تھا، اور کہتا ہے کہ عمل سے زندگی بنتی ہے. زندگی بنانا عمل چاہیے. عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی. آپ کو میں سمجھا چکا ہوں، اس لیے شعر کا سمجھنا اب آپ کے لیے آسان ہو گیا. جنت اور جہنم عمل سے بنتے ہیں. یہ زندگی عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی. یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ ناری ہے نہ نوری ہے نہ ناری ہے. نوری کہتے ہیں فرشتے کو، ناری کہتے ہیں جنات کو. جنات جو ہیں وہ آگ میں سے، نار میں سے پیدا ہوئے ہیں.
یہ تو خاکی ہے، فرشتہ بھی نہیں ہے، جن بھی نہیں ہے. جن جو ہیں وہ فرشتوں سے نیچے ہیں. اللہ تعالیٰ نے جنات کے متعلق بہت سی باتیں فرمائی ہیں قرآن پاک میں. اور جو عزازیل تھا جو آج بھی زندہ ہے وہ جن کا بیٹا ہے. اور جنات جو ہیں وہ آدمی سے زیادہ ہائر ہیں، لیکن انسان کو جو ایک ایسی چیز خدا نے بخشی ہے کہ نہ وہ فرشتوں کے پاس ہے نہ وہ جنات کے پاس ہے، اور وہ چیز ہے عقل، انٹلیکٹ، تدبر. عقل خدا تعالیٰ کی ذات پاک کا ایک نام ہے، العقل. اور جب خدا تعالیٰ نے خلقت پیدا کرنے کا ارادہ کیا تو اس وقت کا جو حال تھا وہ عقل کا حال تھا. اللہ تعالیٰ نے اپنے نور میں سے محمد کے نور کو، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور کو اپنے نور سے جدا کیا. یہ رسول اکرم کی حدیث ہے کہ اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو اپنے نور سے جدا کیا اور میرے نور سے تمام کریشن بنائی. اس لیے کریٹر محمد ہے. اگرچہ ہم کہتے ہیں کہ خدا خالق ہے، اس میں کوئی شک نہیں، کیونکہ خدا تعالیٰ نے خلق کرنے کی جو مشینری تھی وہ اس نے بنائی، اور وہ مشینری محمد کا نور ہے. اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام ہے الخالق، یعنی کریٹ کرنے والا. لیکن ایک اور نام ہے الباری. باری کہتے ہیں روحوں کا پیدا کرنے والا. خلقت جو ہے وہ میٹیریل ہے، مادی چیزیں ہیں. جیسے کہ ہمارے بدن ہے، لکڑی ہے، جو کچھ بھی ہمیں نظر آتا ہے یہ تمام خلقت مادی ہے. لیکن ساتھ ساتھ خدا تعالیٰ نے روحانیت کے لیے بھی بندوبست کیا ہے. ہماری جو روح ہے وہ اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہے، وہ اور چیز ہے، یعنی کہ مادیت سے جدی چیز ہے. یہاں ایک چیز اور میں کہنا چاہتا ہوں کہ خدا نے جو روح پیدا کی ہے اس روح کے طبقات ہیں. جیسا کہ آپ ایک گلاب کا پودا دیکھو تو ایک مونگ کے دانے جتنا اسی رنگ کا، گرین رنگ کا، ہرے رنگ کا ایک چھوٹا سا بلب بنتا ہے. یہ چھوٹا سا بلب آہستہ 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 بڑا ہوتا ہے اور ذرا اوپر سے کھل جاتا ہے تو کلی کہتے ہیں، انگلش میں اس کو بڈ کہتے ہیں. اس کو سونگو تو اس میں خوشبو نہیں ہے، مگر یہی بڈ جس کو ہم کلی کہتے ہیں جب یہ کھل جا کے پھول بنتی ہے تو اس پھول کے اندر سے خوشبو آتی ہے. مولانا حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے یہ ایک مثال تھی جو میں آپ کو سمجھا رہا ہوں. وہ جو کلی ہے، کلی میں سے پھول بنتا ہے، مگر کلی کلی ہے، اس میں خوشبو نہیں. کاٹ کے سونگو تو بھی خوشبو نہیں آئے گی. اس طرح سے خدا تعالیٰ نے جب یہ خلقت پیدا کی تو وہ یکا یک ایسا مداری کی طرح اس نے پیدا نہیں کر دی. اس نے اس کو طبقات بطبقات بطبقات پیدا کیا، ایوالو کیا. یہ ایوولوشن کی تھیوری ہے جو ہم کو پھر صدر دین ماں باپ نے سمجھائی. مسلمانوں کو ابھی تک اس چیز کا علم نہیں ہے. اس دنیا کے اندر خلقت ایوالو ہوئی ہے. ہر شے جو اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے وہ ایوالو ہوئی ہے. مجھے ایک چھوٹی سی مثال جو ہنسنے جیسی ہے لیکن بڑی عقل کی چیز ہے. بغداد کے اندر ہارون الرشید خلیفہ تھا، عباسی خلیفہ. اس کا بیٹا تھا مامون الرشید. مامون نے کافی لمبے عرصہ تک خلافت کی ہے اور وہ اپنے باپ کی طرح مذہب میں بڑا سخت تھا، لیکن اس نے وہ طریقہ اختیار کیا کہ جو قرآن حادث ہے کہ نہیں، یعنی مطلب اس کا یہ ہے کہ قرآن ہمیشہ سے ہے کہ بعد میں بنا. اس مسئلے کے اوپر مامون الرشید کے زمانے میں بڑے جھگڑے ہوئے، قتل بھی ہوئے. وہ لوگ کہتے تھے کہ قرآن ہے وہ خلق ہے،
یعنی خدا نے قرآن کو خلق کیا ہے. لیکن ایک دوسرا گروپ تھا جو یہ کہتا تھا کہ قرآن یہ کاغذ کا قرآن نہیں، قرآن جو اللہ کا کلام ہے وہ خلق نہیں ہے. جتنا اللہ پرانا ہے، یعنی پرانے کا لفظ بھی برابر نہیں، اللہ ہمیشہ سے ہے کہ اللہ کا کلام بھی ہمیشہ سے ہے. اسی طرح سے اس کے جتنے ایٹریبیوٹس ہیں، صفتیں ہیں، وہ ہمیشہ ہیں. تو قرآن خلق نہیں، کاغذ کا قرآن خلق ضرور ہے. تو یہ تو آگ میں جل بھی جائے گا. میں اس مسئلے پہ نہیں پڑھنا چاہتا. مامور کے دربار کے اندر ایک آدمی کو لے کے آئے. یا خلیفہ، یہ آدمی نبوت کا دعویٰ کرتا ہے، بڑا نگر بے دھڑک آدمی کھڑا ہے. تم نبوت کا دعویٰ کرتے ہو؟ ہاں، اللہ نے مجھے نبی بنایا. تو نبی کی صفت تو یہ ہے کہ معجزہ کرے. تو بول میں کیا معجزہ کروں. ماموں بھی ذرا سوچ پہ پڑا کہ کیسا بے دھڑک بہادر کی طرح بول رہا ہے. ہنس کے کہتے اچھا خربوزہ پیدا کر. کہتے 3 مہینے 3 دن کی مہلت چاہیے. بگڑ گیا خلیفہ. تو کہتا میں نبی ہوں اور معجزہ کرنے کے لیے کہہ رہا ہے کہ مجھے 3 دن چاہیے. کہتا ہے خلیفہ، اللہ کو 6 مہینے لگتے ہیں خربوزہ بنانے میں تو صرف 3 دن مانگتا ہوں. یعنی خربوزے کے بیج ڈالو، خربوزہ بنے، اس کو 6 مہینے لگتے ہیں. معمول لاجواب ہو گیا. کہتے چھوڑ دو اس کو، جانے دو. تو کہہ رہا میں نے آپ کو یہ مطلب اس لیے بنایا ہے کہ خدا تعالیٰ یہ نبی کی طرح معجزہ نہیں کرتا کہ اسی وقت خربوزہ بنا دے، اس کو 6 مہینے لگتے ہیں. خدا نے جب یہ خلقت بنائی تو خود لکھتا ہے قرآن پاک کے اندر کہ مجھ کو 6 دن لگے. اب وہ دن ہمارا دن نہیں. ایک اللہ کہتا ہے تمہارے 50,000 برس میرے ایک دن کے برابر ہے، مگر پھر بھی یوم یہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے جو یہ خلقت بنائی 6 طبقوں میں بنائی، 6 دنوں میں نہیں بنائی. تو میں آپ کو یہ عرض کر رہا تھا کہ خدا تعالیٰ نے جب روح کی خلقت کی، اس کا نچلے سے نچلا درجہ جو تھا ہم اس کو لائف کہتے ہیں. قوت نمو، فورس آف لائف. یہ جو فورس آف لائف ہے، ہمارے سارے مذہب کی باتوں کو سمجھنے کے لیے بہت ضروری ہے کہ پیروں نے اس کو جیو کہا. جیو سنسکرت لفظ ہے اور جیو کا مطلب ہے لائف، زندگی. اللہ خود زندگی ہے. اس کا ایک نام ہے الحی. الحی کا مطلب ہے زندہ. وہ زندہ ہے اور زندگی ہے. تو جب بالکل لوئسٹ کلاس کے اندر خدا تعالیٰ نے روح پیدا کی، اور روح ہے اس کے نور میں سے، جیسے کہ بیکٹیریا آنکھ سے نہیں دکھتے، 4-5 ہزار پاور کی مائکروسکوپ میں دیکھو تو دیکھتی ہیں، گھوم پھر رہے ہیں. جیسے کہ اس سے اونچے چڑھو تو لاروا ہے، چھوٹے چھوٹے کیڑے مکوڑے ہیں، پھر انسیکٹس ہیں جو کرالنگ کرتے ہیں. اس کے بعد اوپر چلو تو ایسے اور بھی کیڑے ہیں کہ جو سائز میں بھی بڑے ہیں. ایک خاص طبقے تک یہ کیڑے مکوڑے چڑھتے چڑھتے پھر ڈیولپ ہوتے ہیں ہائر سٹیج میں. ان کیڑوں مکوڑوں کے اندر نر مادہ نہیں ہے، میل فیمیل نہیں ہے، یہ ملٹی پلائی ہوتے ہیں. 1 سے 2 بنتے ہیں، 2 سے 4 بنتے ہیں، 4 سے 8 بنتے ہیں. بچے چھوٹے چھوٹے جب بھی گارڈن میں کھیلتے ہیں تو وہاں کیچوا ہوتا ہے، ارتھ وورم کہتے ہیں انگلش میں، کیچوا اردو میں. ہم اس کیچوا کو مارتے تھے چھری سے، 2 ٹکڑے ہو جاتا تھا. تو ایک ادھر چلے جاتا تھا، ایک ادھر چلے جاتا تھا، اور چند گھنٹوں کے اندر اس کا منہ ادھر ہو جاتا تھا، ادھر بھی منہ ہو جاتا. کیچوے کے 2 منہ ہیں، اس کو اگر کاٹ ڈالو تو 4 بن جاتے ہیں، 2 بنتے ہیں، 4 بنتے ہیں، 8 بنتے ہیں، ملٹی پلائی ہوتے ہیں. اے مومنو، دو جہان کا مالک مولا مرتضی علی کی نسل میں سے امام زمان سلطان محمد شہزاد سارا
اپنے بیت الخیال کے ایک فرمان میں کہتے ہیں کہ تمہیں عالم ذرہ میں آتا، بہت سمجھنے جیسا فرمان ہے، اور یہ جو کچھ بھی میں کہہ چکا ہوں وہ سب کچھ یہ فرمان سمجھنے کے لیے مدد کرے گا۔ تمہیں عالم ذرہ میں آتا، ابھی ذرہ جو ہے نا، انگلش میں ہم کیا کہیں گے؟ ذرہ اسمالسٹ پارٹیکل ہے، ایٹم، ایٹم سے بھی نیچے۔ ایٹم کے اندر پروٹونز ہیں، الیکٹرونز ہیں، نیوٹرونز ہیں، مگر سنگل سیل ہے۔ یہ جو سنگل سیل ہے، ہماری ہستی کی بنیاد سنگل سیل ہے۔ باپ کے سیڈ میں سے ایک سنگل سیل ہے، باپ کا سیڈ، کہ جو ملٹی پلائی ہوا، 2 بنے، 4 بنے، 5 بنے، 16 بنے، اس طرح چڑھتے رہے، ملٹی پلائی ہوتے رہے۔ اس میں جیو ہے، جو لوئسٹ فارم ہے روح کی، وہ پھول نہیں بنا لیکن پھل ہے، کلی ہے۔ ایک خاص طبقے تک پہنچ کے 16 اٹھواڑیے 16 ہفتے پورے ہو جانے کے بعد اس کے اندر نر مادہ کی صفت پیدا ہوتی ہے، لڑکا ہے یا لڑکی ہے۔ خدا کی کمالیت کی باتیں ہو رہی ہیں دن بھر، اور میں آپ کو کہاں لے جا رہا ہوں آپ کو پتا نہیں ہے۔ نر و مادہ پیدا ہوا، جیسے جیسے آدمی کے صفاتی چیزیں بڑھتی رہیں، خدا تعالیٰ نے انسان کو اپنے نقش تصور سے پیدا کیا ہے، یعنی کہ جتنی صفتیں خدا میں ہیں واللہ باللہ وہ ساری صفتیں انسان میں ہیں۔ اگر خدا خالق ہے تو انسان بھی خالق ہے، خدا رب ہے تو انسان رب ہے، چھوٹے پیمانے میں۔ وہ تو پروردگار ہے، اس کی تو شان اعلیٰ ہے، لیکن بالکل مائکروسکوپک حالت کے اندر خدا تعالیٰ نے اپنی صفتیں انسان کے اندر رکھی ہے۔ اب یہاں ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے کہ جیو کیا ہے، اور میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ لوئسٹ فارم جو ہے روح کی وہ جیو ہے، اور جیو کی ایک اینٹیٹی ہے، یعنی انفرادی طور پر جیو اکیلا ہے، لیکن خدا تعالیٰ نے ایک اور چیز اس میں پھر بعد میں بخشش کی، اور وہ ہے روح۔ اللہ تعالیٰ کے نبی کے پاس لوگ آ کے پوچھتے تھے یا نبی روح کیا چیز ہے؟ تو حضور سوچ رہے تھے کہ ان بدھوؤں کو میں کیا کہوں، روح کیا چیز ہے، کیونکہ بتاؤں گا تو یہ سمجھ نہیں سکیں گے۔ وہی نازل ہوئی اعلیٰ ان روح، تیرے کو لوگ روح کی بابت میں پوچھ رہے ہیں، قل الروح من امر ربی، کہہ دے ان کو کہ روح جو ہے میرے رب کا حکم ہے۔ واہ کیا اچھا جواب ہے، روح میرے رب کا حکم ہے۔ اور حکم خدا کی صفتوں میں، خدا کے ناموں میں الحکم خدا کا نام ہے، اور حکم جو ہے امر ہے۔ مذہب کی اسٹڈی کرو، اسماعیلی مذہب کی، ہر شے کے اندر، اپنے مذہب کے ہر طریقے کے اندر، ہر بابت کے اندر امر پڑا ہے، امر امر۔ مکی صاحب امر ہے، دعا پڑھانے والا امر مانگتا ہے، نیاز کش پاک پلانے والا امر کہتا ہے، ہم کہتے ہیں فرمان، کہتے پیشہ یا محمد، یعنی میں یہ پانی فرمان سے پیتا ہوں، امر۔ ہمارے سارے مذہب کی بنیادی امر ہے، اور جہاں ہم نے امر کی غلطی کی، بھول کی، ہم نے مار کھائی، وہ چیز ہمارے مذہب کے خلاف ہے، جو چیز امر میں نہیں۔ ہر چیز حکم میں آتی ہے، اور یہی حکم ہے، اگر آپ یاد کرو اس چیز کو تو یہی حکم امر کی بات آتی ہے۔ فرشتوں کو اکٹھا کر کے خدا کہتا ہے میں خلیفہ بنانا چاہتا ہوں دنیا کے اندر۔ فرشتے کہتے ہیں یا مولا کیا ہم تیرا حکم نہیں مانتے؟ یہ بات نہیں ہے، میں جو جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ اچھا، چند عرصے کے بعد خدا تعالیٰ ایک کو لے آیا، اس کا نام آدم،
فرشتوں کو اکٹھا کیا. دیکھو امر کہاں پہنچتا ہے. اب آدم کو خدا نے خود نے بنایا، اپنی صفتیں اس کو بخشی، تو اس کا تو درجہ کی باتیں کیا کروں. مثال دیتا ہوں. اللہ نے پوچھا بتاؤ یہ کیا ہے؟ کوئی شاید تھی، ایک خالی سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں. مانو کہ سورج تھا، حالانکہ سورج اس وقت تھا نہیں. فرشتوں کو پوچھا یہ کیا ہے؟ فرشتوں کے پاس علم نہیں ہے. آدم کو پوچھا کیا ہے؟ سورج. دیکھا؟ دوسرا سوال کیا، فرشتے جواب نہ دے سکے. آدم نے جواب دیا. جتنے خدا نے سوال پوچھے فرشتے لاجواب رہے. آدم نے فر جواب دے دیا. ان کے اندر عزازیل بھی تھا، اس سے بھی جواب بن نہ سکا. میں یہ ثابت کرنا چاہتا ہوں یہ بات کہہ کے کہ فرشتوں کے پاس بھی علم نہیں، جنات کے پاس بھی علم نہیں. علم کس کو ملتا ہے؟ کہ جس کو امر ملتا ہے. اور خدا نے اپنا امر آدم کو دیا اور آدم نے تمام جوابات دے دیے. جی وہ الف میں والے کا گنان ہے نا، اسی راگ کے اوپر ایک گنان ہے. اور پہلا پاٹ یہ ہے جی عقل کھلے جا کو فرمان حاضر، عقل کھلے جا کو فرمان حاضر، حاضر دین کی راہ رسیدہ جی. عقل تب کھلتی ہے کہ جب فرمان یعنی امر حاضر ہوئے. عقل امر سے کھلتی ہے کیونکہ خدا تعالیٰ نے روح کو امر سے پیدا کیا ہے اور روح خدا کا نور ہے. اب یہ سمجھ لینے کے بعد ہمارا بدن، اس میں ایک دھڑکنے والا دل، اس دل کے اندر جیو رہتا ہے اور یہ جیو خون کے ساتھ سارے بدن میں دوڑتا ہے. خون کے اندر ذرات ہیں، سیلز ہیں، وائٹ بھی ہیں، ریڈ بھی ہیں. ہر ایک سیل میں جیو ہے، ہر ایک سیل میں جیو ہے. جس طرح سے آدمی اور دوسرے جاندار اور تمام مخلوقات خدا تعالیٰ کی ایک خاص عرصے تک رہ کے پھر مر جاتی ہے، اسی طرح سے ہمارے خون کے اندر کے یہ جو جیو ہیں، وائٹ سیلز اور ریڈ سیلز، وہ بھی جنم لیتے رہتے ہیں، مرتے رہتے ہیں، پیدا ہوتے رہتے ہیں، مرتے رہتے ہیں. نیا خون بنتا رہتا ہے، پرانا خون برباد ہوتا رہتا ہے، کیونکہ جیو کے ساتھ خدا نے موت کو باندھ دیا ہے. جہاں جیو ہے وہاں موت ہے. اور یہ تخصیص خدا نے خاص مقصد کے لیے کی ہے. تو ہمارا جو جیو ہے وہ ہارٹ میں رہتا ہے اور دوڑتا ہے، سارے بدن میں دوڑتا ہے. چھوٹی چھوٹی ہمارے جو نس ناڑیاں ہمارے ناخن کے نزدیک، ہماری چمڑی کے نزدیک آتی ہیں، انگلش میں اس کو کیپیلریز کہتے ہیں، وہاں تک جیو ہے. ہر جگہ جیو ہے بدن کے اندر. پھر اس کے اوپر ایک اور چیز ہے جو انسان بناتی ہے اور وہ ہے عقل، سمجھ، ادراک. بچہ پیدا ہوا ہے، کیسا خوبصورت ہے، 7-8 پاؤنڈ کا بچہ ہے، کتنا پیارا لگتا ہے. آنکھیں ہیں مگر دیکھتا نہیں، کان ہے مگر سنتا نہیں. کوئی بدبو یا خوشبو ناک کے پاس رکھ دو اس کو کچھ پتہ نہیں. جیب نکال کے تھوڑی کھنڈ کے نمک رکھ دو اس کو کچھ پتہ نہیں. پورا انسان ہے لیکن ابھی تک اس کے اندر وہ صفتیں جو اس کو مکمل جوان بنا دیتی ہیں وہ پیدا نہیں ہوئی. مہینے 2-1.5 مہینے کے بعد اس کی آنکھوں میں سب یہ نقشے آتے ہیں. بھائی بہن کو، ماں باپ کو پہچانتا ہے، ہنستا ہے. پیدائش کے وقت کچھ نہیں تھا. اسی طرح سے ہمارا جو جیو ہے اس کے اندر کچھ نہیں، لیکن آہستہ 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 اس میں طاقت پیدا ہو رہی ہے، صفتیں پیدا ہو رہی ہیں. تو جیو دوڑتا ہے اور پھر ہمارے تمام بدن کی قوتوں کو ڈائریکٹ کرنے کے لیے خدا نے ہم کو برین دیا. پھر ہمارے تمام بدن کی قوتوں کو ڈائریکٹ کرنے کے لیے خدا نے ہم کو برین دیا. 8-8.5 اونس کا اپر برین ہے، 1.5 سے 2 پاؤنڈ کا لوور برین ہے.
लोअर ब्रेन जो है वो कंट्रोलिंग कारखाना है, नर्वस सिस्टम को कंट्रोल करता है, लेकिन अक्ल इस ब्रेन में, जिसको हम अपर ब्रेन कहते हैं, वहां अक्ल रहती है। और अक्ल के अंदर रूह रहना है, रूह का रहना अक्ल के अंदर है। जिस जानवर के अंदर, जिस स्पीशी के अंदर अक्ल नहीं, इंटेलेक्ट नहीं, वहां रूह नहीं है। मिसाल दरख्तों के अंदर रूह नहीं है, जीव है। वो पैदा होते हैं, मरते हैं, बीमार भी होते हैं। कीड़ियों में, मकोड़ियों में अक्ल है। ये जो हनी भी है, शहद की मक्खी, इसमें भी अक्ल है। कुत्ते में है, शेर में है, हाथी में है, लाखों जानवर है कि जिनके अंदर छोटी बड़ी स्टेजेस के साथ अक्ल है। तो अक्ल के अंदर रूह है। जैसी अक्ल की स्टेज, उस हिसाब से रूह की स्टेज, यानी रूह की कुव्वत। जैसे जैसे इंसान अक्ल में बढ़ता जाएगा, तैसे तैसे उसकी रूहानी कुव्वत बढ़ती जाएगी। अक्ल को रूह के साथ गहरा ताल्लुक है। हम इस्माइली अपने मजहब से इतने बेखबर हैं कि हमें मालूम नहीं कि हमारे मजहब के अंदर एक आला दर्जे की चीज है कि जो महज नबियों को बख्शिश हुई, या नबियों ने उन चंद शख्सों को कहा कि जो इस लायक थे कि नबी के दर्जे तक पहुंच सके, हालांकि वो नबी नहीं थे। और वो है हमारी बैतुल ख्याल। बैतुल ख्याल में क्या है? अपनी रूहानी कुव्वत बढ़ाने की चीज है। उसके साथ साथ अक्ल बढ़ती है। बादाम खाने से अक्ल नहीं बढ़ती है, बैतुल खैर की बंदगी से अक्ल बढ़ती है। लेकिन बादाम खाने से हमारा जो ब्रेन है, ब्रेन की ताकत बढ़ती है। और ब्रेन की ताकत जो है वो अक्ल के लिए बड़ी जरूरी है। और रूह जो है वो अपना इन्फ्लुएंस अक्ल के ऊपर डालती है। और रूह जो है वो मुअन्नस यानी मैस्कुलिन फिगर में नहीं आती, फेमिनिन जेंडर में आती है। सिर्फ वही पाक जात है कि जो फेमिनिन में से सारी दुनिया की, सारी खलकत की फेमिनिन का मालिक है। अल्लाह एक खसम, सबका खसम कहते हैं हस्बैंड को, वही एक मैस्कुलिन है। बाकी तमाम रूहें जो है वो फेमिनिन है। रूह अक्ल को इन्फ्लुएंस करती है, अक्ल को नरिशमेंट करती है, अक्ल को एनर्जी देती है। और अक्ल ब्रेन की मारिफत हमारी बॉडी के अंदर असर पैदा करता है। यानी ब्रेन की ताकत जरूरी है। अक्ल को काम करने के लिए ब्रेन की ताकत जरूरी है। याद रखो यहाँ दीनदारों, अक्ल है वो विजडम है। और अक्ल के नीचे का जो दर्जा है वो इंटेलिजेंस है, जिसको हम इंटेलेक्ट कहते हैं। इंटेलेक्ट अक्ल नहीं है। अक्ल खुदा की बख्शिश है, जैसे रूह खुदा की बख्शिश है। करनी कमाओ, मेहनत करो, अमल करो, सही रास्ते के ऊपर गामजन रहो, तो रब जी सो राजो, तभी तुम खुदा के साथ ऐसी हालत में आ जाओगे कि वो एक गहरा राजदान दोस्त बन जाएगा। अब जो खुदा आपका ऐसा दोस्त बन गया, तो ये फरिश्तों को तो पता लगेगा ना कि आप उसके ऐसे राजदान दोस्त हैं। तो फिर जब भी फरिश्ते आपके नजदीक आएंगे तो आपको सलाम करेंगे। तेने देवलोक प्रणाम करें। देवलोक यानी फरिश्ते उसका सलाम करते हैं। फरिश्ते सलाम करते हैं, रूहें सलाम करती हैं, जमीन आसमान सलाम करते हैं, पहाड़ सलाम करते हैं। अरे आप जहां भी जिस तरफ निकल जाओ तो सारी खुदाई की खुदाई दो हाथ बांध के आपके सामने नम जाते हैं। ये जो तीर्थ त्रिवेणी है और हमारा इस्माइली मजहब है, वल्लाह बिल्लाह सारी दुनिया के अंदर जो मजहब मैंने अल्हम्दुलिल्लाह स्टडी की है, इस्माइली मजहब जैसा कोई मजहब नहीं। इसमें जो राज है, इसमें जो इसरार है, इसके अंदर जो गहरी बातें हैं, इसके अंदर जो मजे हैं, इसके जो स्वाद जायके हैं, कहीं किसी जगह मिलते नहीं। और तमाम हमारे सामने खुले हैं। महज पीरों की मेहरबानी की वजह से हमको पता ही नहीं हमारा मजहब क्या है। हम ये समझते हैं जमात खाने गए, दुआ पढ़ के चले आए, आधा घंटा कभी मजहब के अंदर जिक्र किया, बाकी तो डॉलर बनाने के पीछे पड़े हैं।
کسی کو یہ باتیں یاد آئی جو آج میں نے آپ کے سامنے کہی؟ اور اگر نہیں پتا تھا تو آج پتا لگا. اور یہ تمام چیزوں کا نچوڑ قرآن، حدیث اور ہمارے گنان ہیں. بے حساب علم ہے ہمارے گنانوں کے اندر، لیکن اس کو سمجھنا چاہیے. اور یہ تیرتھ ترونی جو کہا ہے، یہ تیرتھ ترونی جس میں سے آج ہم نکل رہے ہیں دینداروں، اس کے اندر ہمیں عمل کے خدا تعالیٰ نے جو چانسز دیے ہیں. بھلا آپ نے کبھی یہ سوچا کہ آج امریکہ کے اندر ہماری لگ بھگ 45 to 46,000 اسماعیلی جماعت ہے. کینیڈا میں 55 یا 56 ہزار جتنی ہے، یعنی نارتھ امریکہ میں 1 لاکھ سے زیادہ آج اسماعیلی ہے. 30 برس پہلے یہاں کچھ نہ تھا. تو کیوں؟ وجہ کیا کہ اس جماعت کے اندر، یعنی اس دھرتی کے اوپر، اس زمین کے اوپر امام نے جماعتیں بنا ڈالی. کو بڑا بھید ہے اس میں. افریقہ سے نکالا، انڈیا پاکستان سے نکالا، اور دوسری جگہ سے نکالا. افغانستان سے آ رہے ہیں، چین سے بھی آئیں گے. یہاں آ کے جماعتیں اکٹھی ہو رہی ہیں. 50 برس میں یہاں 2 سے 3 لاکھ یا 5 لاکھ اسماعیلی بن جائیں، مجھے اس میں کوئی تعجب نہیں لگتا. بڑھ رہے ہیں، لیکن کیوں؟ یہاں جماعتیں بنانے کی وجہ کیا؟ وہ وجہ میں آپ کو کہنا نہیں چاہتا. کسی جگہ ذرا ذرا سے میں نے اشارے ضرور کیے ہوئے ہیں، لیکن اس میں ایک بات ضرور ہے، اور وہ یہ ہے، میں آج رستے میں کہہ رہا تھا اپنے چند بھائیوں کو، حضرت امام کو حکومت بنانی ہے، لیکن حکومت بنانا حضرت امام کا کام نہیں ہے. فاطمی سلطنت اماموں نے نہیں بنائی، دائیوں نے بنائی. علموت بھی کوئی اماموں نے نہیں بنایا، حسن بن سبا جیسے دائیوں نے بنائی. اور آج بھی جو کبھی بنائے گا تو اس کے اندر دائیوں کو بہت ہاتھ رکھنا پڑے گا. دائی کا محض مطلب مشنری نہیں. ہر وہ آدمی جو اپنے مذہب کی دعوت کرتا ہے وہ دائی ہے. ہر وہ آدمی جو مذہب کو پھیلاتا ہے وہ دائی ہے. ہر وہ آدمی جو اپنے مذہب کے لیے قربانیاں دیتا ہے، یا جان کی یا مال کی، وہ دائی ہے. اور وہ زمانہ آ رہا ہے کہ جب کہ ہم کو امام نے اشارہ بھی کیا ہے کہ ہم کو فاطمی ٹائم واپس چاہیے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم کو مصر میں حکومت بنانی ہے. یہ کہاں سے چلا ہے دینداروں؟ آپ کو پتا نہیں ہے. 1870 میں 3-4 جگہ بول آیا ہوں. 1870 130 برس ہوئے. مولانا شاہ ندی ماں باپ کچھ گئے. کچھ میں جا کے جوان بچوں کو دیکھا، فرمان کیا. اس وقت کچھ کی جماعت لگ بھگ 3-3.5 ہزار کی جماعت تھی، لیکن ڈفرنس بہت تھا جوانوں اور بوڑھوں میں. 40 برس کے اندر چھریاں پڑ جاتی تھی، دانت لے کر جاتے تھے، آدمی بوڑھا ہو جاتا تھا، 45-44 میں مر جاتا تھا. بولا فرمایا کہ تم لوگ ایسی غریبی کی اور ایسی خراب حالت میں رہتے ہو، میرا دل بہت رنج ہوتا ہے، میرے بچے ایسے ہیں. میں تمہیں صلاح دیتا ہوں کہ جو جوان ہے نا، تم افریقہ جاؤ. مولا تو چلے گئے بمبئی. تھوڑے عرصے کے بعد 40 آدمی تیار ہوئے، کچھ میں سے 40 آدمی. اور وہ زمانے کے اندر یہ بڑے بڑے شپ اسٹیمر نہیں چلتے تھے، بادبانی کشتیاں تھیں جو ہوا کے حساب سے چلتی تھی. اس کو ڈھو کہتے تھے. انہوں نے ایک ڈھو والے سے طے کیا، اور اس میں ڈھو میں 100 آدمی کی جگہ ہوتی تھی. تو 40 تو اسماعیلی میرے خوش ہوئے. کچھ دنوں کے بعد بمبئی میں آئے تو یہاں نیچے اترے. اس نے کہا ابھی یہاں سے ہم کو 20 دن لگے، 30 لگے، 40 لگے، کیونکہ ہوا کے اوپر دار و مدار ہے. اپنا کھانا پینا لے لو ساتھ. تو لوگ اپنا کھانا پینا لینے کے لیے بمبئی میں اترے. شہر میں آئے تو پتہ لگا آج واڑی میں مولا نے دیدار دینا ہے. تو یہ سارے ادھر بھاگ کے پہنچ گئے واڑی. آپس میں تھوڑے تھوڑے پیسے اکٹھے کیے. مہمانی جتنے پیسے رکھے مکھی کمریا کے پاس جا کے دیے. ان کی مہمانی حسن علی شاہ ماں باپ بیٹھے. تم افریقہ جاتے ہو؟ جی خدا. میرے فرمان سے جاتے ہو؟ جی خدا. بہت خوش ہوا. غنی ماں باپ بہت خوش ہوا، بہت دعائیں دی. جاؤ انشاءاللہ.
दीन दुनिया में सलामती पाओगे, आल औलाद तुम्हारी बढ़ेगी, खूब बरकतें दी, बहुत दुआई दी। ये पहला बैच आया और उसमें छोटे से छोटा 12 बरस का एक लड़का था कि जो 1900 के अंदर 30 बरस के बाद ये लड़का वारस रेमू बना, रहमतुल्लाह हेमानी काउंसिल का प्रेसिडेंट बना, वो 12 बरस का लड़का। इसके बाद हसन अली शाह माँ बाप, अली शाह माँ बाप और फिर सुल्तान मोहम्मद शाह माँ बाप आग में लकड़ियां डालते रहे, गर्म करते रहे और हजारों लोग अफ्रीका चले गए, हजारों। और जब 54 में 75,000 की बस्ती अफ्रीका में हुई तो इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह ने तालिका भेजा तंजानिया टांगानिका में, काउंसिल को कहा कि बहुत से जवान हैं वो स्कूल में से निकल के छोटी छोटी नौकरियां करती हैं, उनको बोलो व्यापार में, बिजनेस में जाओ। मौला ने बहुत बड़ी रकम दी, 6 मिलियन शिलिंग दिए, 7 लाख शिलिंग, कि इसमें से 5-5 हजार शिलिंग एक जवान को दो जो बिजनेस करने के लिए तैयार है, और उसको बोलो कि तंगानिका में नहीं लेकिन कांगो में जाओ। कांगो में जाके ये 5,000 की मुड़ी उस जमाने के अंदर 54 में बहुत बड़ी चीज थी। हर वीक में एक तालिका भेजे, जो अफ्रीका वाले हैं उनको पता है कि हमको बरस में 400 तालिके आते थे, कभी कभी हमको 2-2, 4-4 तालिके एक ही वक्त आते थे। सारी अफ्रीका की जमात को इस तरह गाइडेंस देते 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 मौला ने हमको कहाँ पहुंचा दिया। जब ये लोग जाते थे तो रुवांडा बुरुंडी में बैठ जाते थे, बेल्जियन कांगो था भैया। मौला ने तालिका भेजा, मैं कहता हूं कि तुम कांगो में जाओ, रुवांडा बुरुंडी कांगो नहीं है, अटलांटिक तक जाओ और इंशाअल्लाह मैं तुम्हें फ्यूचर में कहूंगा कि नाउ यू क्रॉस द अटलांटिक। और आज हम क्रॉस करते हैं अटलांटिक की तरह में। 1870 में ये प्लान था कि हम अटलांटिक क्रॉस करके कनाडा अमेरिका में आए। क्यों आए, क्यों? वजह ये थी मोमिनो कि ये जमात ऐसी तैयार हो जाए, हमारे अंदर डॉक्टर्स बने, इंजीनियर बने, साइंटिस्ट बने, आर्किटेक्ट्स बने, प्रोफेसर्स बने। ये जो इल्म की राहें खोल दी यहाँ आके, कि जो इंडिया, पाकिस्तान, अफ्रीका में इतना मुमकिन नहीं था। आज मैं आपको बोलने में खुशी महसूस करता हूँ कि कनाडा के 56-57 हजार इस्माइली जमात के अंदर हर बरस 400 ग्रेजुएट्स बन के निकलते हैं, औरत मर्द यानी लड़के लड़कियां। 400 ग्रेजुएट्स हर साल निकलते हैं, हर साल निकलते हैं। 40 बरस के बाद आप ख्याल करो कि ये 400 से कितने बढ़ जाएंगे। इधर भी यही हाल हो रहा है, मगर यहाँ फर्क क्या है कि यहाँ डॉलर के पीछे आप लोग बहुत ज्यादा पड़ रहे हो। जवान लड़के आते हैं इधर आके टैक्सी चलाते हैं, नौकरियां करती हैं, डॉलर मिलते हैं, एजुकेशन भूल गए। इसके लिए इमाम ने फरमान भी किए हुए हैं कि डॉलर के पीछे जाके अपनी एजुकेशन मत भूल जाओ। ए मोमिनो, आज मौलाना हजर इमाम को कुछ और बहुत बड़ी चीज बनानी है, उसको डॉलर चाहिए, उसको हमारी जरूरत नहीं है, लेकिन जमात कहती है मौला कि हमको इसमें लाभ मिले ताकि हमको भी बरकत मिले। इसके लिए मौला ने यह कबूल किया कि IIS के फंड के अंदर 35 मिलियन अमेरिका देवे और कैनेडियन 40-45 मिलियन देवे। अच्छा, ये जो 35 और 35 अमेरिकन 70-70 मिलियन है अमेरिका को, कनाडा को छोड़ के, तो पाकिस्तान की ताकत है, इंडिया की ताकत है, अफ्रीका की ताकत है। तीनों मिल के भी इसका 10वां हिस्सा भी इकट्ठा नहीं कर सकते। 50-60 रुपए का $1, अफ्रीका में 800 शिलिंग का $1, इंडिया में 50-52 रुपए का $1। कितने डॉलर चाहिए? यहाँ डॉलर मिलते हैं। डॉलर कमाने के लिए इधर आए हैं, इसलिए आए हैं कि हम अपनी फ्यूचर सल्तनत बना सकें। हम कि खुदा ने जो तुम्हें दौलत दी है वो दौलत महज इसलिए नहीं कि बंगले बनाओ 1 मिलियन के और मर्सिडीज गाड़ी ले लो 1 लाख 2 लाख रुपए की, ऐसा नहीं है। ये पैसे इसलिए हैं कि आप अपनी औलाद को एजुकेशन दो, जमात की मदद करो और दूसरों को काम धंधे पे चढ़ाओ। इन डॉलरों को खुदा की बरकत समझ के लोगों को और जमात को खसूसी तौर पे हिम्मत दे के, ताकत दे के ऊंचा उठाओ।
یہ وہ پیغام ہے کہ اس جگہ آ کے ہم کو مولا نے اس قدر مالدار بنا دیا. آج واللہ باللہ اس جماعت خانے میں کھڑے رہ کے میں آپ کو ایک اور خوشخبری دیتا ہوں کہ آنے والے 20-25 برس کے اندر آج جتنے ہو اس سے 10 گنا زیادہ مالدار بنو گے. خوش ہو گئے نا؟ لیکن روحانیت کا کیا؟ روح کا کیا؟ دنیا کماؤ، خود کماؤ اور بڑا ضرور دے گا. ساتھ ساتھ اپنے ایمان کو مضبوط کرو. حضرت امام کے سوا ہم کسی کو مانتے نہیں ہے، وہی ہمارا مالک ہے. اس کے عمل کے اوپر میں نے عمل کی آپ کو فلسفیہ سمجھائی ہے کہ عمل ہی ہماری مذہب کی جان ہے. عمل مولا کے حکم پہ عمل کرو. مولا جس طرح چاہتا ہے اس طرح سے رہو. جماعت خانے روز آؤ، چلو کتنی تکلیف ہو جائے، جماعت خانے روز آؤ، عبادت کرو، نیک بنو، اچھے بنو، لوگوں کی مدد کرو اور صبح اٹھ کے عبادت کرو. اپنی روح کو طاقتور بناؤ. جیسا میں نے عرض کیا ہے کہ آپ جب باہر نکلو تو آسمان کے فرشتے آپ کے سامنے سجدہ کرے. مولا آپ کو دین و دنیا کی نعمتیں دے. مولا آپ کو ہمت دے، طاقت دے، روحانی اور بدنی اور جسمانی سب طرح کی تقویت دے. 10 وقت تقریر میں پورا رکھے. اپنا فرمان بردار مومن بنا کر مولا آپ کو دین اور دنیا کے اندر اپنی چھتر چھایا پناہ میں رکھے. زمینی آسمانی سب بلائیں آفتیں آپ سے، آپ کی آنے والی اولاد سے دور رکھے. آپ کو تندرستی دے، اچھی زندگی دے، مولا اچھے خیالات دے، علم و حکمت دے، آپ کو خوشیاں دے، آپ کو برکتیں دے، آپ کو اوپر رحمتیں اتارے، آپ کا ہمیشہ شفقت اتارتا رہے. مولا آپ کی ہر نیک امید پوری کرے. سکھی آباد رہو.